السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم قرآن کریم کے چھٹے پارے سے چند اہم ترین باتوں کو جانیں گے۔ یاد رکھیں کہ قرآن کریم یہ ہدایت کی کتاب ہے، ہمارے رب کا کلام ہے۔ وہ اللہ جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جو سب سے زیادہ علم والا، حکمت والا ہے، اس کے احکامات کو سمجھنا اور اس پر عمل پیرا ہونا، اس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ اس چھٹے پارے کے ابتدائی موضوع میں اللہ عز و جل نے یہودیوں کے انکار کا اور نصارہ کے غلو کا ذکر کیا ہے۔ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ آپ ان کے لیے آسمان سے کتاب لے کر آئیں۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء۔ تو اللہ عز و جل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اگر ان یہودیوں نے آپ سے کتاب کا مطالبہ کر لیا ہے تو یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بڑے بڑے مطالبات کر چکے ہیں۔ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ارنا اللہ جہرتاً، اے موسیٰ ہمیں اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے، ہم اللہ کو دیکھیں گے تو اللہ پر ایمان لے کر آئیں گے، ورنہ ہم ایمان نہیں لے کر آئیں گے۔ اسی طرح یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی تھی اور انہوں نے باقاعدہ مطالبہ کیا تھا کہ اجعل لنا آلہۃ، اے موسیٰ ہمیں بھی اس طرح کا کوئی معبود بنا کے دو جس طرح لوگوں کے معبود ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب اللہ عز و جل نے ان کو ارض مقدسہ میں داخل ہونے کا حکم دیا اور کہا کہ تم کلمہ استغفار کے ساتھ داخل ہو جاؤ، وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ، تم حطہ کہو، تم استغفار طلب کرو اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ لیکن انہوں نے اس لفظ حطہ کو حنطۃ سے یا حبۃ فی شعرۃ سے، یعنی گندم کا دانہ، یعنی لفظ حطۃ سے جو ملتا جلتا وہ لفظ تھا جس میں کھانے کا اناج کا ذکر تھا، دین کا مذاق اڑاتے ہوئے انہوں نے وہ لفظ بدل دیا۔ تو یہ ان کے کرتوت تھے۔ تو یہ وہ قوم ہے کہ جنہوں نے جب اللہ عز و جل نے انہیں منع کیا کہ تم ہفتے والے دن مچھلی کا شکار نہیں کر سکتے، تو انہوں نے حیلہ سازی کی اور واضح اللہ عز و جل کی نافرمانی کرتے رہے۔ یہ وہ قوم ہے کہ جنہوں نے سید مریم علیہ السلام پر تہمت لگائی، یہی وہ قوم ہے کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور یہی وہ قوم ہے کہ جو سودی کاروبار کرتے رہے۔ تو جس قوم کے کھاتے میں اتنی بڑی بڑی نافرمانیاں ہوں تو وہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی کسی بھی قسم کا سوال کر سکتے تھے، اس میں کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی۔ اس کی فوراً بعد اللہ عز و جل نے نصارہ کو مخاطب کیا اور فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو مت کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ پر جب بھی بات کرو حق پر مشتمل بات کرو۔ عیسائیوں کا مسئلہ کیا تھا؟ عیسائیوں کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنے دین میں غلو کا شکار تھے۔ انہوں نے اپنے رسول کے بارے میں بہت زیادہ ایگزیجریشن سے کام لیا تھا۔ یعنی عیسائی کیا کہتے تھے کہ اللہ عز و جل تین کا تیسرا ہے، عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ معبود ہے۔ تو اللہ عز و جل نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کو اس بات میں کوئی پرابلم نہیں تھی کہ وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہلوائے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر کسی قسم کا کبر و تکبر موجود نہیں تھا۔ تو یہ باتیں کرنے کے بعد اللہ عز و جل نے دراصل ان کو اس بات پر پابند ہونے کی دعوت دی کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ۔ آج اگر ہم دیکھیں کہ جس چیز سے اللہ عز و جل نے عیسائیوں سے روکا تھا، غلو سے، ہمارے مسلمانوں کے اندر یہ غلو داخل ہو چکا ہے اور مسلسل آگے بڑھ رہا ہے۔ اور یہ وہ غلو ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنے آخری ایام میں، زندگی کے آخری ایام میں
منع فرمایا تھا، فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، لوگو میرے متعلق اس غلو کا شکار مت ہونا جس غلو کا شکار عیسائی حضرت عیسیٰ کے بارے میں ہو چکے تھے علیہ السلام۔ وہ غلو کیا تھا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کے مقام تک پہنچا دیا تھا۔ تو لوگو تم میری عزت، حرمت اور تقدس کو اتنا مت بڑھانا کہ تم کہیں مجھے خدا کے مقام پر پہنچا دو۔ تو یہ سورۃ النساء کی اختتامی موضوع تھا۔ اس مضمون کے بعد سورۃ المائدہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ المائدہ مدنی سورت ہے، اور اس سورت میں اللہ عز و جل نے عہدوں کی پاسداری اور شرعی حدود اور قوانین کا التزام اور دین کے مکمل ہونے کے اوپر بات کی ہے۔ اس صورت میں اللہ عز و جل نے سب سے پہلے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے عہدوں کی پاسداری کرو۔ پھر اللہ عز و جل نے فرمایا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ، تمہارے اوپر مردار حرام قرار دیا گیا ہے، تمہارے اوپر خون حرام ہے، تمہارے اوپر خنزیر حرام ہے، خنزیر کا گوشت کھانا حرام ہے، اور اسی طرح ہر وہ چیز جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پڑھا جائے وہ حرام ہے۔ آگے ان 4 چیزوں کے علاوہ مزید 6 قسم کے جانوروں کی حرمت کی بات چلی ہے کہ تمہارے اوپر وہ جانور کہ جو رسی کی وجہ سے، اب اس کا گلا گھٹنے کی وجہ سے وہ مر گیا ہو، وہ جانور جو ضرب کی وجہ سے یعنی ڈنڈے کی چوٹ کی وجہ سے مر گیا ہو، وہ جانور کہ جو اونچائی سے گرنے کی وجہ سے مر گیا ہو، یا وہ جانور کہ جس کو کسی دوسرے جانور نے سینگ مارا ہو اس وجہ سے مر گیا ہو، یا کسی جانور کو کسی درندے نے چیر پھاڑ دیا ہو اس وجہ سے مر گیا ہو، یا کسی جانور کو آستانے پر ذبح کر دیا گیا ہو۔ تو یہ 10 قسم کے جانور ہیں، یہ چیزیں ہیں جن کو اللہ عز و جل نے حرام قرار دیا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا پھر ہمارے لیے حلال کیا ہے؟ یسألونک ماذا احل لہم، اللہ کے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہے، تو آپ ان کو بتا دیجئے قل احل لکم الطیبات، تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ہیں۔ اور اس کے بعد نہ صرف پاکیزہ چیزیں، ایک اور آپشن بتایا کہ اگر تم نے شکاری جانوروں کو صدایا ہوا ہے تو تمہارے صدائے ہوئے تمہارے شکار کے لیے ٹرین کیے ہوئے جو شکاری جانور ہے ان کا شکار بھی جو تمہارے لیے شکار کرے وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے یہود و نصارہ سے میثاق لیا اور اس میثاق کا ذکر کیا۔ وہ میثاق کیا تھا؟ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے جب لیا میثاق اہل کتاب سے، اور وہ میثاق کیا تھا کہ تم نبی پر ایمان لے کر آؤ گے، تم نماز پڑھو گے، تم زکوٰۃ دو گے، تم نبی کی مدد کرو گے، اور تم انفاق کرو گے۔ تو انہوں نے اس میثاق کو، اس عہد کو توڑ دیا، اور اس عہد کو توڑنے کے بعد اللہ عز و جل نے ان کے دل سخت کر دیے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں اللہ عز و جل نے آگے ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کا عہد اور میثاق نصارہ سے بھی لیا تھا، عیسائیوں سے بھی لیا تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس میثاق کو توڑ دیا، انہوں نے پرواہ بھی نہیں کی، انہوں نے بھی اس عہد کو توڑ دیا، جس کے نتیجے میں انجام کے طور پر اللہ عز و جل نے ان کے درمیان بڑی بڑی دشمنیاں ڈال دی، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ اسی طرح اللہ عز و جل نے آگے یہودیوں کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہودیوں کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ حکم دیا تھا اللہ کے حکم پر کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ علیکم ولا ترتدوا، اے میری قوم تم عمالقہ کے خلاف بیت المقدس میں داخل ہو جاؤ اور ان کے خلاف لڑو، اور اپنے ایڑیوں کے بل مت پھرو، ولا ترتدوا علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، نہیں تو تم بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی اور یہ بات نہیں مانی، بلکہ انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ فرما برداری کرتے ہٹ دھرمی دکھائی، اڑ گئے اور کہنے لگے موسیٰ
ان فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ وہ تو بڑے جنگجو قسم کے لوگ ہیں، ہم تو ان سے نہیں لڑ سکتے، ہم تو ہار جائیں گے، ہم تو کمزور لوگ ہیں۔ انہوں نے بزدلی کا مظاہرہ دکھایا۔ جب بزدلی کا مظاہرہ دکھایا تو آگے سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، اے موسیٰ آپ جائیں اور آپ کا رب جائے، اور آپ دونوں ان کے خلاف لڑیں اور ان کو وہاں سے نکال باہر پھینک دیں۔ جب یہ سب کچھ ہو جائے تو پھر ہمیں بتا دیجئے گا، ہم بیت المقدس میں داخل ہو جائیں گے۔ تو اللہ عز و جل نے اس نافرمانی کی وجہ سے انہیں یہ سزا دی کہ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنہ، اب یہ سرزمین بیت المقدس ان کے اوپر حرام قرار دی جاتی ہے، اگلے 40 سال تک اس میں داخل نہیں ہو سکتے، یَتِیہُونَ فِی الْأَرْضِ، اب وہ بھٹکتے پھریں گے۔ اب اس مضمون کے بعد اللہ عز و جل نے اگلا مضمون حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر کیا ہے، حابیل اور قابیل کا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کیا کرتے تھے، اور اس حسد کی بنیاد پر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لا رہے تھے، حالانکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹوں کی طرح پہچانتے تھے یا اس سے بھی زیادہ پہچانتے تھے۔ تو اللہ عز و جل نے اس قصے کے ضمن میں ان کو سمجھایا ہے کہ جس طرح قابیل نے حسد کی آگ میں جلتے ہوئے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنے سگے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، تو کیا ہوا کہ اگر اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اولاد اسماعیل میں سے ہیں اور باقی تمام انبیاء اولاد اسحاق میں سے، تو تمہارا بھی تو رشتہ اسی طرح کا ہے، تو جو غلطی قابیل نے کی تھی تو مت دہراؤ، تم اس رسول کو قتل کرنے کی پلاننگ مت کرو۔ جب حسد کی بنیاد پر قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو دیکھو کہ اس نے کتنا نقصان اٹھایا، کہ ریتی دنیا تک جتنے بھی لوگ قتل کریں گے اس کا گناہ قابیل کے کھاتے میں بھی ڈال دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے آخر میں یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستی اور ولایت کا رشتہ بنانے مسلمانوں کو منع کیا کہ مسلمانوں تم یہودیوں کو اور عیسائیوں کو اپنا ولی مت بناؤ، اپنا دوست مت بناؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو تم یہودیوں کو اور نصارہ کو، عیسائیوں کو اپنے اولیاء مت بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، وہ تو آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، دوست ہیں، پھر تمہارا ولی کون ہے؟ فرمایا تمہارا ولی تو اللہ ہے، اللہ کے رسول ہیں، تمام مؤمنین تمہارے ولی ہیں، کیونکہ یہ جرائم پیشہ لوگ ہیں، بدگوئیاں کرنے والے لوگ ہیں، ان کو اپنا دوست مت بناؤ۔ یہودی ان کے اپنے مظالم ہیں، ان کی اپنی نافرمانیوں کی ایک لمبی طویل داستان ہے، یہ اپنے انبیاء کے نہیں ہو سکے، تمہارے کیا ہوں گے؟ اسی طرح پھر عیسائیوں کے بارے میں فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ غلو کرنے والے لوگ، یہ حضرت عیسیٰ کو 3 کا تیسرا قرار دینے والے لوگ، یہ جو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں حضرت عیسیٰ کو، یہ جو معبود قرار دیتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، جنہوں نے غلو کیا اپنے دین میں، جنہوں نے میثاق توڑ دیا، یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ تم سے نفرت کرتے ہیں، یہ تمہیں دشمن سمجھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ عز و جل نے آگے فرمایا کہ جو یہودی ہیں نا، یہودی ان کے انبیاء نے، بنی اسرائیل کے انبیاء نے ان پر لعنت کی ہے، حضرت داؤد علیہ السلام نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان پر لعنت کی ہے، ان کے لیے بد دعائیں کی ہیں، رحمت سے دوری کی۔ تو یہ ہمارا 6واں پارہ ہے کہ جس کا آخری مضمون اس حصے پر مکمل ہوتا ہے۔ اس صورت میں، اس پارے میں جو چیزیں ہمیں، جو بنیادی باتیں ہمیں سیکھنے کو ملی ہیں، ان میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے وعدوں کی پاسداری کرنی چاہیے، ہمیں اپنے عہد کی پاسداری کرنی چاہیے، اور ہمیں ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہ کریں۔ دوسری بات جو ہمیں سیکھنے کو ملی وہ یہ کہ ہمیشہ نیکی کا اہتمام کرنا چاہیے اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے۔ اور تیسری بات یہ کہ شریعت کے متعین کردہ حدود اور قوانین، ان کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی پابندی کرنی چاہیے۔ اور چوتھی اور آخری بات کہ ہمیشہ ہمیں یہودیوں اور نصارہ ان کی روش کو سمجھنا چاہیے
اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر اس عمل سے بچیں کہ جس میں یہود و نصارہ کی مشابہت پائی جاتی ہو۔ تو اسی کے ساتھ ہی ہمارے چھٹے پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ ناظرین مجھے اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات ہوگی کل اگلے پارے کے ساتھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔